اور پانچویں بات نصب الموازین، ترازوں کو کڑا کرنا. اللہ رب العالمین ہمارے ایک ایک عمل کو تولے گا، ایک ایک عمل کو اللہ رب العالمین تولے گا. ہمارا دیکھنا بھی اللہ رب العالمین کے سامنے جانے والا ہے، سننا ہمارا اللہ کے سامنے جانے والا ہے، بولنا اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچنے والا ہے. بلکہ وہ تو موت کے وقت جو ہے نا، ملک جب ہمارے رجسٹر کو لپیٹ لیتا ہے نا، پھر قیامت کی دنوں کہے گا ھذا ما لدی عتید، اے اللہ اس کی رجسٹر یہ ہے، اس کی رجسٹر یہ ہے. اور فائدے کے طور پر ایک بات بتا دوں، مرنے کے بعد وہ ملک جو اللہ نے آپ پر مقرر کیے ہیں نا، ملک فرشتے، وہ اللہ تک چلے جاتے ہیں. انہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی. آپ کی ڈیوٹی بھی اس نے لکھی ہے، انہوں نے لکھی ہے، ور ٹائم کو بھی لکھا ہے. اور ٹائم کیا مانا؟ مطلب ہے کہ کوئی مغرب کی نماز سے 5-10 منٹ پہلے آتا ہے، اور کچھ لوگ 5-10 منٹ کے بعد جاتے ہیں، کچھ جلدی چلے جاتے ہیں اپنے ذمہ پورا، یعنی اپنی جو ہے نا فریضے کو پڑھتے ہوئے. تو میرے بھائیوں، یہ سارے جو احوال ہے نا، ان کے پاس رجسٹر کے شکل میں محفوظ ہے. تو پھر توجہ بھائیو، توجہ، مرنے کے بعد مردے کے لیے ختم دلوانے کا کیا فائدہ ہے؟ کون وہ ختم اللہ تک پہنچائے گا؟ جو ملک اس پر مقرر تھے وہ تو چلے گئے، وہ تو چلے گئے. انسان حسرتیں کیوں کرتا ہے؟ یہ حسرتوں کے بارے میں آیات انشاءاللہ تعالی پڑھتا ہوں، کیونکہ قیامت کا دن حسرتوں کا دن ہے. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو حسرت کے دن سے ڈراؤ. یوم التغابن، خسارہ کھلنے والا دن. یوم التناد، رونے دھونے والا دن. تو میرے بھائیوں، جب انسان کے موت کے ساتھ ملائکہ چلے جاتے ہیں تو اس میت اور مردے کے لیے ختم دلوانا مولوی کے پیٹ کے تجورے کو بھرنے کا کام تو دلا دیتا ہے. میت کے لیے ایک حرف، ایک نیکی بھی جو ہے نا اس کے قبر میں کوئی نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ رجسٹر لپیٹ دیا گیا ہے بھائیو. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے وہ کچھ ہے جو اس نے کوشش کی ہے. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، عن قریب اس کی کوشش دیکھی بھی جائے گی. اللہ جا بجا جو یہ باتیں کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اسی لیے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کا عمل نامہ بند. اللہ کے رسول کا فرمان، اذا مات الانسان، جب کوئی مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل سلسلہ کھٹ گیا. کچھ باتیں اللہ کے رسول نے پھر فرمائے. دیندار اولاد ہے، علم نافع ہے، کوئی صدقہ جاریہ ہے مسجد کے شکل میں، مدرسہ بنانے کے شکل میں، اور اس کے لیے کئی چیزیں ہیں. اللہ ہمیں سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ایسی بات ہے گویا کہ اس نے اپنی زندگی میں یہ سب کچھ کیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے والے ہیں قیامت کے دن. تو میرے بھائیوں، یہ جو سارے احوال ہے نا، ان میں سے ایک ہے نصب الموازین، ترازوں کو کھڑا کرنا. اللہ رب العالمین قیامت کے دن ترازوں کو کھڑا کر دے گا. سادساً الحساب والجزاء، سابعاً الصراط، پل الصراط. تو یہ جو 7 احوال ہے کتاب والے نے پھر بیان کیے ہیں. اور پھر جو ہے نا اس میں المشہد الثانی الشفاعہ، شفاعت. پھر شفاعت کی 2 قسمیں ہیں. کتنے ہیں بھائیو؟ 2. پہلی شفاعت کو کیا کہتے ہیں؟ شفاعت کبریٰ، بڑی شفاعت. اور اب سب بھائیوں کو معلوم ہے، لیکن ابھی جب میں حدیث سناؤں گا نا تو آپ لوگوں کو بات یاد آ جائے گی. قیامت کی دن جو ساری انسانیت آدم علیہ السلام کے پاس چلی جائے گی اور وہ اپنا عذر پیش کریں گے. وہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، اور کتابوں میں بھی ہے. بخاری کا نام لیا جائے، بات کاپی ہوتی ہے، بات کاپی ہوتی ہے. تو پھر آدم علیہ السلام بھی اپنا عذر پیش کریں گے، نوح علیہ السلام بھی،
سارے انبیاء اپنے اپنے اعذار کو پیش کر دیں گے اور پھر جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے تو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سید الکونین امام الانبیاء نبی مکرم شفیع الامم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، اللہ نے مجھے اس کا لائق بنا دیا ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کروں گا اور اللہ رب العالمین میں مجھے وہ محامد القا کریں گے جو ابھی میرے دل میں نہیں ہے. اور اللہ رب العالمین پھر فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک سل تعطى، اے نبی سر اٹھائیے، جو کچھ مانگو گے دیا جائے گا، اور اسی طریقے سے شفاعت کیجئے، شفاعت قبول ہوگی. درمیان میں ایک بات کروں، ایک قبر پرست مولوی کو میں سن رہا تھا. کس کو؟ قبر پرست. وہ کہتے کہ آدم علیہ السلام سے قیامت کے دن بھی لوگ مانگیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان جاہلوں کو اتنا پتہ نہیں کہ ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ ہمارا دادا ہے، ابو البشر ہے، چلیے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ مانگنا ہے، یہ شفاعت کے لیے بات کرنی ہے. ورنہ یہ جو آخری بات ہے جو میں نے عرض کیا نا، سل تعطى، مانگیے دیا جائے گا. اس حدیث میں پھر یہ ہے کہ جب یہ شفاعت کبریٰ کی بات ہو رہی ہے، کون سی شفاعت کی؟ بڑی شفاعت کی. پھر چھوٹی شفاعتوں کے بارے میں احادیث ہے. ایک یہ تو ہم نے چیپٹرز آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، ابواب رکھے ہیں. اندر جو کچھ ہے وہ میں نے نہیں بیان کیا کیونکہ اس ایک مجلس میں وہ پورے نہیں بیان کیے جا سکتے. الغرض نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی امت کا شفاعت کریں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری شفاعت میرے گنہگار بندوں تک پہنچے گی جنہوں نے شرک نہ کیا ہو. تو ملک جو داروغہ جہنم ہے نا، وہ کہے گا بہت اربوں کا نہیں، پوری دنیا کو جو ہے نا اس جملے کے ساتھ ترازو میں رکھو. یہ جملہ بڑا باری ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت میں سے جہنم میں کوئی نہیں رہا الا من حبسہم القرآن، سوائے ان کے جن کو قرآن نے روکا ہے. سوال پوچھتا ہوں، کن کو قرآن نے روکا ہے؟ اللہ اکبر. لیکن یہ تو آپ نے بات کی ہے، اس میں اندر ایک خاص بات ہے. قرآن نے ان کو روکا ہے جو شرک کرتے ہیں. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار پھر نہیں ہوگا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک کو اللہ نہیں بخشتا. ایک حدیث ہے، اس کی 3 جملے ہیں. کتنے؟ تیسرے جملے میں ہے یبن آدم لو آتیتنی بقراب الارض خطایا، اے میرے بندے اگر زمین بھر کر گناہ لے آؤ لیکن ان گناہوں میں ایک چیز نہ ہو جو شرک ہے، لآتیتک بقرابها مغفرہ، وہ زمین بھر کر جو ہے نا، وہ زمین بھر کی جو گناہ ہے وہ میں معاف کر دوں گا. لیکن شرک نہیں. ابھی شرک ہے کیا؟ شرک وہ کچھ ہے جو ہمارے وہاں ہوتا ہے. یہ تعویذ، یہ گنڈی، یہ مولیوں پر جو ہے نا اپنا ایمان بیچنا، یہ مزارات. توجہ یہاں دیجیے. علی حجویری کو داتا گنج بخش کہنا شرک ہے. ایسا شرک ہے کہ ابو جہل نے بھی نہیں کیا ہے. ابو جہل نے لات منات عزا ہبل کو داتا نہیں کہا تھا. قرآن ہے، قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنے کارساز بنا رکھے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے الہہ ہیں، یہ دینے والے ہیں. نہیں، ما نعبدہم، ہم ان کی بندگی نہیں کرتے.
इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। ये तो सिर्फ वसीला है जो अल्लाह तक हमें पहुंचा देता है। और ये बात जो है ना हमसे कहीं और चली जाएगी। इसी पर इस बात को रोकता हूं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन जब बाकी उम्मतियों के लिए नबी अलैहिस्सलाम शफाअत करेंगे ना, सारे उम्मती नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जहन्नम से निकल जाएंगे, जितने भी गुनाहों वाले हो। मैं आप लोगों को गुनाहों पर उबारना नहीं चाहता और गुनाहों पर मैं आप लोगों को वो दिलावर नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि चाहे गुनाह कितनी भी बड़े हो, अल्लाह मुआफ करता है और अल्लाह ने वादा किया है। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को फरमाया था, उन्होंने जब अर्ज किया अल्लाह के रसूल मन असअदुन नास, ए अल्लाह के रसूल आपकी उम्मत में से कौन सा वो शख्स खुशकिस्मत होगा जो आपके शफाअत से मुस्तफीद होगा। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बि, जिसने अपने दिल की खुलूस से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया हो। जो ला इलाहा इल्लल्लाह को खुलूस से कहते हैं, मुर्दे को गरीब नवाज फिर नहीं कहते। जो ला इलाहा इल्लल्लाह को खुलूस से कहते हैं, मुर्दे को दाता गंज बख्श नहीं कहते। और मेरे भाइयों, अगर मैं इसी बात को आगे कुछ लम्हात के लिए बढ़ाऊं ना, आप लोगों के लिए फायदा होगा। ये बुत परस्ती है, ये बुत परस्ती है। कैसे? सुनिए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौत हो रहे हैं, अनकरीब नबी अलैहिस्सलाम की रूह परवास करने वाली है और नबी अलैहिस्सलाम दुआ मांग रहे। तवज्जो भाइयों, भाइयों, ये चीज को जो है ना कुछ साइलेंट करो, इस दर्स का लिहाज करते हुए भाइयों, क्योंकि जब यहां आते हो ना, बीरूनी दुनिया से अपना ताल्लुक तोड़ दो, रूहानी प्यासे बनो, रूहानी भूखे बनो, तो अल्लाह तौफीक देगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने फौत होने के वक्त दुआ मांग रहे हैं और ऐसे अल्फाज है कि बंदे को रोंगटे खड़े करने वाले अल्फाज है। अल्लाहुम्मा ला तजअल क़ब्री वसन युअबद, ए अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाओ, कहीं मेरी कब्र की पूजा पाठ शुरू ना हो जाए। अल्लाह ने अपने नबी के दुआ को शर्फ कबूलियत से नवाजते हुए 3 दीवारों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र को बंद कर दिया है। ये जो लोग कहते हैं ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र का अंदरूनी मंजर, ये झूठे हैं, झूठे हैं, झूठे हैं। मिंबर और मेहराब की झूठे हैं, ये अंदर कोई भी नहीं जा सकता। वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाने के बाद जो है ना ये दीवारें बना दी गई है। हाँ, ये अंदर ये जो जंगला है ना, इसके अंदर जा सकते हैं, लेकिन ये दरवाजा भी हर वक्त नहीं खुलता। तो भाइयों, शेखुल इस्लाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस पर अशआर कहते हुए कहते हैं, वदआ बिअल्लाह युजअल क़ब्रु अल्लज़ी क़द्दमहु वसनम मिनल अवसानि फअजाब रब्बुल आलमीन दुआअहु व अहातहु बिसलासतिल जुदरानि। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरी कब्र की हिफाजत फरमा। अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की कब्र की हिफाजत करते हुए नबी अलैहिस्सलाम को 3 दीवारों में बंद कर दिया और नबी अलैहिस्सलाम ने यह दुआ मांगी थी कि अल्लाह मेरी कब्र को बुत ना बनाओ। अभी इसके आकस को सुनो। हाँ, जिस कब्र की पूजा पाठ शुरू हो जाए वो मूर्ति है, वो बुत है। वरना हिंदुओं से पूछो, उनके मूर्तियों के बारे में पूछो ना, अगर अपनी दीन के तहकीक करने वाले हो। ये जो बातें अभी मैं अर्ज करने वाला हूं कि इन बातों पर हमारा ईमान है। हमारा ईमान, हमारे ईमान की कितने अरकान है भाइयों? 6। छठा रुकन कयामत के दिन पर ईमान है, उसी पर मैं लगा हुआ बात कर रहा हूं। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हदीस मेरे सामने है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, कौन सा आदमी बड़ा खुशबख्त होगा जो आपके शफाअत से मुस्तफीद होगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़ल्बि, जिसने खालिस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया। तो मैंने कहा था
کہ جو لا الہ الا اللہ خالص دل سے کہنے والے ہو تو وہ مردہ پرست نہیں ہوتا، مردے کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ ہماری باتیں سنتے، وہ مر گیا ہے، دنیا سے لا تعلق ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، اموات غیر احیاء، مردے ہیں، زندہ نہیں ہے، وما یشعرون ایان یبعثون، ہے پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں کب اٹھایا جائے گا۔ او بھائیو، بت 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 بیچاری اتنے بدنام ہو گئے ہیں کہ یہ ساری قبر پرستی جو ہے نا اولیاء کی تعظیم کے شکل میں ہو رہی ہے اور بدنام بت ہے۔ پشتو میں کہاوت ہے کہ زمین جو ہے نا برباد کر دی، وہ ایک خاکی رنگ کا پرندہ ہوتا ہے، اس کو ہم خراڑا بولتے ہیں، ہاں، اسپوری جیسا، چڑیا جیسا ہوتا ہے، اور بدنام جو ہے نا کوے ہیں۔ بدنام کیا ہے؟ کوے ہیں۔ اتنی بت پرستی نہیں ہو رہی جتنی اس چیز کے نام پر لوگ جو ہے نا قبروں کو پوجتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی ہے تو اس کا عکس یہ ہے کہ جس قبر کی پوجا پاٹ شروع ہو جائے وہ قبر نہیں ہے، وہ بت پرستی ہے۔ قبر مٹی کا ڈیر ہوتا ہے۔ قبر کیا ہوتا ہے؟ مٹی کا ڈیر۔ لوگ جو قبر پر جاتے ہیں نا، آخرت کو یاد کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ لا تذا قبر مشرفا الا سویتا، ایک قبر بھی اونچی نہ چھوڑو، ایک بالش برابر کر دو۔ تو قبر مٹی کا ڈیر ہوتا ہے، وہاں جب بندہ جاتا ہے یہ سوچ کر جاتا ہے کہ یہ آدمی میرے طرح تھا، دنیا میں کئی ارمان تھے اس کے دل میں، حسرت بری نگاہوں سے اس نے دنیا کو چھوڑ کر اس مٹی میں مٹی ہو گیا ہے، میں بھی مٹی ہونے والا ہوں، یہاں پر کیا چیزیں کام آتی ہیں، چلو وہی کرتا ہوں، قبر کی یاد، حشر، آخرت۔ تو یہ قبر کی زیارت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک ہے درگاہوں کی زیارت، مزاروں کی زیارت۔ اسلام میں مزار نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العالمین نے دونوں شفاعتیں رکھی ہے، ایک شفاعت کبریٰ ہے اور ایک شفاعت ہے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، اور پھر تو نبی علیہ السلام نے شفاعت ان کے بارے میں بہت سارے جو ہے نا وہ احادیث بیان کیے ہیں، اور قرآن میں جا بجا اللہ رب العالمین نے شفاعت کی بات کی ہے۔ شفاعت کن سے منفی ہے؟ شفاعت کن سے منفی ہے؟ جن کے بارے میں لوگوں نے عقیدہ بنا رکھا ہے کہ یہ ہماری شفاعت کریں گے، تو اللہ نے ان کی شفاعت رد کی ہے۔ باقی مسلمانوں کے لیے شفاعت ہے، مسلم کے لیے ہے، صحیح العقیدہ بندے کے لیے شفاعت ہے، اور یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ کن کا عقیدہ ہے؟ اہل السنہ والجماعہ کا۔ معتزلہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ شفاعت قیامت کی دن نہیں ہوگی، حالانکہ شفاعت پر جو ہے نا کئی آیتیں ہیں، ابھی میں اس عنوان پر نہیں جاتا اور اس بات پر۔ تو میرے بھائیوں، پھر الجنت والنار، پھر جو ہے نا وہ قیامت کی، یہ جو 50,000 سال کا دن ہے نا، اس میں لوگ تنگ ہو گئے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام کے پاس جو جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس، وہ ایک قبر پرست کی بات میں کر رہا تھا نا، لوگ آدم علیہ السلام سے شفاعت طلب کریں گے۔ شفاعت تو لوگ طلب کرتے ہیں، وہ جانیں گے کہ یہ پیغمبر ہے، اور اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو ابو البشر بنا دیا، اسی وجہ سے شفاعت کے لیے جائیں گے۔ مانگیں گے نہیں، اور نبی علیہ السلام سے بھی قیامت کے دن کوئی مانگے گا نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اگر کوئی مانگتا ہے نبی علیہ السلام سے، اور نبی علیہ السلام نے اس طرح کچھ فرمایا ہے، تو نبی علیہ السلام اپنی لختی جگر کو یہ نہ فرماتا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرا کوئی کام نہیں آنے والا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کی تھی اور کس وقت کی تھی؟ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر بنا دیے گئے، پھر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سارے مسلم ہیں، سارے جو ہے نا وہ جنت کے سردار ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے وہ۔ تو میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کریں گے، اور ان کے لیے جو مومن ہوں گے، مسلم ہوں گے، مشرک نہیں ہوں گے، قبر پرست، گور پرست نہیں ہوں گے، مورتی پرست نہیں ہوں گے، مردہ پرست نہیں ہوں گے۔ اور یہ جو پہلی شفاعت ہے نا، یہ اس لیے نہیں ہوگی کہ لوگ جنت چلے جائے،
کیونکہ یہاں پر ہے وہ شفاعت کے بارے میں. اچھا جی. مثالها الشفاعة العظمى وهي شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف في أرض الحشر لتخفيف عن الناس وبداية الحساب فيشفع لهم ليقضي الله بينهم. یہ عبارت ہے. شفاعت عظمى یہ ہے کہ سب لوگ اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے اور نبی علیہ السلام فرمائیں گے, بخاری کی حدیث ہے, انا لہا. تو میرے بھائیو یہ جو لوگ تنگ ہو گئے ہوں گے نا, 50,000 سال کا دن ہے. کتنا دن؟ 50,000 years, 50,000 سال ہے. کان مقدارو 50,000 سنہ. اور اس دن کے بارے میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور قرآن میں ہے, وہ آپ لوگ قرآن پڑھو ترجمہ کے ساتھ تو ساری باتیں معلوم ہو جائے گی. تو یہ لوگ جو جائیں گے اس لیے جائیں گے تاکہ اللہ رب العالمین لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے. کیا کرے؟ فیصلہ کرے.